علی وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عداوت کی گئی۔ علی وہ ہے جس کی فضیلت کی گواہی اس کے دشمنوں نے بھی دی۔ علی زندہ جاوید ہے، علی مومنین کی شہرت ہے، علی ہر زمانے کا رہبر ہے، علی ایک انسان کامل ہے۔ علی وہ ہے جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے۔ علی وہ ہے کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ کبھی بہتا نہیں۔ علی وہ ہے جو محراب عبادت میں گریہ کرتا ہے اور میدان جنگ میں مسکراتا ہے۔ علی وہ ہے جو وقت وضو لرزنے لگتا ہے، جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ علی یتیموں کا سرپرست، علی بیواؤں کی ڈھارس، علی غیرت مندوں کی آقا۔ علی وہ ہے جس نے کائنات میں حکومت کی وہ نظیر پیش کی جہاں کوئی بھوکا نہ تھا۔ علی وہ ہے جسے دور سے دیکھنے والے خدا سمجھ بیٹھے اور قریب سے دیکھنے والے کبھی سلمان، کبھی ابو ذر، کبھی قمبر، کبھی مقداد اور کبھی انہی سمیت تمار بن گئے۔ علی اس میں اعظم ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنی خصوصی پیشکش صراط مستقیم کے حوالے سے مسلسل آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حسب دستور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، جو ہم نے عنوان رکھا ہے اس کے تحت سب سے عظیم شب، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام، منار ہدایت کے منہدم ہو جانے کی شب، کعبہ مومن کے سر پر ایک ایسے سخت ترین اور کاری وار کی ضرب کہ جس کے بعد میرے مولا جاں بحق نہ ہو سکے۔ وہ کعبہ مومن کہ جو ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا، اس کی شہادت کی شب۔ ناظرین، یوں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا روشنائی بن جائیں تب بھی میرے علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر ان شبوں میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مولا کی زندگی کے صرف انہی گوشوں کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ جو آپ کے اس ہولناک سفر کے لیے سبب بنے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اتنی شدت سے لوگوں نے آپ سے نفرت کی؟ آج اسی کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم گوشوں پر ہم روشنی ڈالیں گے اور چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کرتے رہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام گرامی کس نے رکھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی، آپ کا وجود اور مکمل آپ کے وجود سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے آپ کی ولادت ہو یا آپ کا اسم گزاری کا معاملہ ہو، سب معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ حضور کی بات ہے، یہ بات حضور نے کہی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس گئی تھی، اور وہاں سے جب واپس آئیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ سید بتا، میں گئی تھی آمنہ کے پاس، ان کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، صاحب کرامت بچہ ہے، اور جناب آمنہ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جو کرامت اور معجزے سے متعلق جی جی کون لوگ آئے ہیں، کیا ہوا، کیسے نور پھیلا وغیرہ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اس میری و اس کو تھی، اے بنت اسد صبر کرو اور خاموش رہو، ایسا ہی صاحب اعجاز بچہ تمہارے یہاں بھی پیدا ہونے والا ہے، سبحان اللہ، یہ نبی ہوگا، تمہارا بچہ وسیع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وجود امیر المومنین علیہ السلام ولادت سے لے کر کے آپ کی شہادت تک، اور شہادت کے بعد اور رجوع سے پہلے آپ ایک معجزہ ہیں، الہی معجزہ ہے، الہی کرامت ہے۔ بے شک۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے نام، یعنی مطلب آپ کی اسم گرامی کے سلسلے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ان تمام باتوں میں سے ایک بات، کئی باتیں ہیں کہ اللہ نے نام رکھا ہے، ان میں سے ایک بات جو بہت معتبر طریقے سے یعنی لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام لے کر کے گئے پہاڑ پر، جی، اور امیر المومنین علیہ السلام کو آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا میرے مالک جب اپنے گھر سے تو نے دیا ہے تو نام کون رکھے گا؟ سبحان اللہ۔ اس موقع پر تاریخ کہتی ہے کہ ایک تختی آسمان کی طرف سے نازل ہوئی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں نے اس بچے کا نام علی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ نام جو رکھا ہوا ہے یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور شبہ پشاور میں بلکہ انہوں نے جو مناظرہ کیا ہے اس میں ایک تفصیل ہے پوری، وہاں پر بھی یہ روایت نقل ہے۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک دوسرا نام تھا، وہ نام تھا، لقب نہیں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک نام نہیں ہے، ایک نام تو جو اللہ نے رکھا ہے اور ایک نام جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا، وہ آپ کا نام حیدر تھا۔ اللہ حیدر نام ماں نے رکھا ہے، علی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا بچپنا کس کے ساتھ گزرا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کیسے منتقل ہوئے؟ اصل میں حضور اس وقت جب امیر المومنین اسلام کی ولادت ہوئی ہے جی، تو پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کی اس وقت تقریباً 30 برس ہے جی، جب حضور امیر المومنین اسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نکاح اور شادی گویا ایک ساتھ رہتے ہوئے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ رہتے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ جی، اس لیے کہ حضور کی جب 25 برس عمر تھی تب آپ کا نکاح ہوا ہے جناب خدیجہ علیہ السلام سے۔ تو اس وقت جناب پیغمبر اسلام بہرحال جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ الگ مکان میں رہتے ہیں، جی، اور الگ مکان میں جناب خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ مگر پیغمبر اسلام بچپنے میں امیر المومنین اسلام کا جھولا جھلاتے تھے، جب جناب فاطمہ بنت اسد لے کے آتی تھیں تو ان کا جھولا اپنے بستر کے پاس لگواتے تھے، ان کا جھولا زیادہ تر آپ کا گہوارہ جو تھا وہ پیغمبر اسلام کے بستر کے پاس رہتا تھا، اور حضور جھولا جھلاتے تھے۔ کیا کہنا ہے، یہ بات کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ بچپنا تھا تو وہ مستقل بہرحال نہیں تھے، وہ جو رضاعت کا زمانہ ہے، یعنی دودھ پینے والا جو زمانہ ہے، جس میں ظاہری بات ماں کے پاس رہنا ہے، تو آتے جاتے رہتے تھے، مگر زیادہ تر پیغمبر اسلام کے پاس ہی آپ رہتے تھے۔ مگر مستقل طور سے پیغمبر اسلام کی کفالت میں کب سے آئے، یہ ایک دوسرا سوال ہے جو آپ نے بھی کیا ہے، کفالت میں کب سے آئے، مستقل کفالت میں۔ تو جناب امیر المومنین اسلام کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، اور اس زمانے میں اصل میں قحط بہت پڑا جی، پورے عرب میں، جزیرۃ العرب میں جب قحط پڑا تو ظاہر بات جب قحط پڑتا ہے تو تنگ دستی آ جاتی ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کثرت العیال تھے، یعنی آپ کے اہل و عیال زیادہ تھے، تو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اپنے چچا عباس کے پاس۔ عباس مکے کے دولت مندوں میں سے ایک دولت مند رئیس تھے،
جناب ابو طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. جی جی جی. جناب عباس کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ چچا ایسا ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ یعنی اقتصادی اکنامی مسائل ہیں, لہذا کیوں نہ ہم لوگ ایسا کریں کہ چلیں چچا ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک ایک ان کے بچے کو گود لے لیں, اس سے ان کی غیرت کو بھی یعنی برا نہیں لگے گا اور ان کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, اس طرح سے ہم مدد بھی کر لیں گے اور ان کے بچوں کو پال بھی لیں گے, کیا کہنا ہے, ان کی مدد بھی ہو جائے گی. تو جناب عباس کو یہ بات اچھی لگی اور جناب پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, رسالت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں آپ نے کیا ہے. جناب ابو طالب السلام کے پاس آئے, دونوں شخصیتوں نے اپنی بات رکھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے سامنے. جناب ابو طالب علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے, پھر آپ نے سر اٹھایا, آپ نے فرمایا عقیل کو چھوڑ دیجئے, بقیہ آپ لوگ جس کو چاہیے لے جائیے. عقیل کو چھوڑ کیوں دیجئے؟ جناب عقیل سے جناب ابو طالب بہت محبت کرتے تھے, اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا میں عقیل سے 2 وجہوں سے محبت کرتا ہوں. جی. عقیل سے جو میں محبت کرتا ہوں 2 وجہوں سے, ایک تو یہ کہ عقیل میرے خاندان کے ہیں, میرے چچا کے بیٹے ہیں. جی. دوسرے یہ کہ ابو طالب انہیں بہت مانتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس محبت کا کتنا وقار تھا پیغمبر کے دل میں اور پیغمبر کے سامنے. آج سمجھ میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ ایک تو کثیر العیال تھے جناب عقیل, اور سب سے زیادہ اسلام میں بنی ہاشم کے بچوں میں جناب عقیل ہی کے بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. جی. اور بہت زیادہ نام بھی آتا ہے جناب عقیل کا, اور جناب عقیل کے بہت کارنامے بھی ہے, بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. جی ہاں جی ہاں. تو جناب پیغمبر اسلام امیر المومنین اسلام کو لیتے ہیں, اور جناب عباس جناب جعفر جو جعفر طیار کہے جاتے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں اور آپ کو 2 پر ملے ہیں اور آپ کے سلسلے جنت میں آپ جس سے پرواز کرتے ہیں. تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کو لیا ہے پیغمبر اسلام نے. اس موقع پر جناب پیغمبر اسلام کا ایک فقرہ بڑا تاریخی ہے کہ میں نے اسے گود لیا ہے جسے خدا چاہتا تھا. اللہ اکبر. لہذا امیر المومنین علیہ السلام اس طرح منتقل ہوئے, اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا پورا بچپنا پیغمبر کے ساتھ اس طرح گزارا ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ماں بچے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ماں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگا کر کے رکھتی ہے, اس طریقے سے میں پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا, پیغمبر کے ساتھ چلتا تھا. جب میں پیچھے رہ جاتا تھا تو پیغمبر رک کے میرا انتظار کرتے تھے. اس طرح پیغمبر نے مجھے پالا ہے. اور پیغمبر اسلام نے مجھے منہ میں, چونکہ میرے وہ دانت نہیں تھے کہ سخت غذاؤں کو میں چبا پاتا, مطلب گوشت کو چبا پاتا, پیغمبر اپنے دہن اقدس میں اسے کوچتے تھے, کوچ کر کے اسے نرم کرتے تھے, اس لائق بناتے تھے کہ میں اسے اب چبا پاؤں اور میرا معدہ اسے ہضم کر پائے, تب میرے دہن میں وہ لقمہ رکھتے تھے. کیا کہنا ہے. اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین اسلام رہے, جس میں آپ نے خطبہ قاسیہ میں اصحاب پیغمبر کے سامنے خطبہ قاسیہ میں آپ نے یہ فخریہ بیان کیا ہے, فخریہ بیان کیا ہے, کیا تم میں سے کوئی ہے میرے جیسا؟ میں وہ ہوں کہ جو پیغمبر کے بستر میں پیغمبر کے ساتھ لیٹتا تھا اور ان کے جسم سے میرا جسم جو ہے بالکل لگا رہتا تھا. میں پیغمبر کی خوشبو سونگتا تھا, پیغمبر اپنے سینے سے مجھے لگاتے تھے, پیغمبر اپنے سینے سے مجھے لگاتے تھے, اور جو پوری کائنات کے لیے مربی اور معلم اور استاد اور ٹیچر بن کر کے آیا تھا, وہ مجھے ہر روز ایک نئی بات سکھاتا تھا. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام جب غار حرا میں, یعنی آپ اعلان رسالت سے پہلے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے, سال میں 1 دفعہ 1 مہینہ وہاں رہتے تھے, جہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا, جہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آپ کو اعلان رسالت کا حکم ملا ہے. یہ وہی غار ہے جو پہاڑوں کے اوپر ہے, اور آج بھی ہے الحمدللہ. جو لوگ حج کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا, بہرحال اس حقیر کو بھی یہ شرف نصیب ہے. تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کی ناز برداری کہ جو جگہ پیغمبر اسلام کو پسند تھی, جی, پہلی وحی بھی وہیں پہ نازل کی, پہلے وحی نازل. سبحان اللہ. اب وہاں پر لے کر کے جاتے تھے بڑی بلندی پر, آج بھی بڑی اونچائی پر ہے, تو کل تو اور زیادہ اونچائی پر ہوگا. وہاں پر 1 مہینہ وہاں پر رہتے تھے, اور پھر اس کے بعد پیغمبر آتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کر کے تب گھر جاتے تھے. امیر المومنین صاحب کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا, میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا, یہاں تک کہ جو پیغمبر سنتے تھے وہی میں بھی سنتا تھا, جو پیغمبر دیکھتے تھے وہی میں بھی دیکھتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی,
میرے بعد سلسلے رسالت ختم ہے، ورنہ تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اے علی میرے بعد سلسلے رسالت ختم ہے، ورنہ تمہارے اندر رسالت کی صلاحیت پائی جاتی ہے، مگر یہ کہ تم میرے وارث ہو، میرے جانشین ہو اور میرے وصی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری بیچ کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے جس وقت ہجرت ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ مکے سے مدینے آپ تشریف لائے ہیں، اس وقت مولا کا سن 19-20 برس شاید رہا ہوگا، اور بہت اہم واقعہ ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر سلایا، اس کے لیے منتخب کیا، جبکہ تلواروں کی چھاؤں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت کیوں ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ جناب مولا کائنات ہی کو کیوں منتخب کیا جناب رسالت مآب نے، اتنا رزق تھا جہاں پہ۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہجرت ہوئی کیوں، جی، پھر اس کے بعد سے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات سے پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے جی، تو پھر انہی کو کیوں لیٹایا، وہ بھی جہاں خطرہ تھا۔ جی جی، تو پہلی بات تو یہ کہ ہجرت کیوں ہوئی۔ ہجرت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام مکے سے باہر نکل رہا تھا، جی، حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں ہو چکی ہیں، اور مشرکین مکہ مکے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اذیتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں اور اقتصادی ناکہ بندی سب کر کے یہ تھک گئے، مگر اسلام کا قدم نہیں رکا، بلکہ اب اسلام کا قدم مکے سے باہر بھی جا رہا ہے۔ جی، تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی، عورت لے لیجئے جو خوبصورت لڑکی ہمارے قبیلے میں سے شادی کر لیجئے، مگر اپنا پیغام روک دیجئے، پیغام بننے کا نہیں۔ اور جناب ابو طالب سے تو ایک سے ایک پیغامات بھجوائے گئے تھے۔ آپ دولت لے لیجئے، جتنا کہیے ہم آپ کو دے دیں ہم لوگ مل کر کے، مگر چپ ہو جائیے، پیغام بننے کا نہیں۔ یعنی مطلب 2 بات تھی، دولت، حکومت اور عورت۔ اور پیغمبر نے صاف کہا تھا اگر میرے چچا ان سے کہہ دیجئے میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھے تب بھی میں اپنا پیغام نہیں روکوں گا، اس لیے یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خالق اکبر کی باتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر طرف سے یہ مشرکین تھک چکے ہیں، ہر طرف سے تھک چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ دارالندوہ میں ان لوگوں نے تمام سرداروں کو بلایا۔ دارالندوہ وہ ہے جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کے مشورے کرتے تھے۔ دارالندوہ تو سنا ہوا نام ہے۔ جی، دارالندوہ کا سنا ہوا نام ہے۔ تو یہ مشرکین وہاں جمع ہوتے تھے؟ جی، مشرکین مکے کے جو تھے، اس سے پہلے بھی وہ لوگ جمع ہوتے تھے، وہ وہاں کی سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، تجارت کے معاملے میں گفتگو ہوتی تھی، اور بھی مکے کے بڑے بڑے مسائل میں، گویا پنچایت گھر۔ اس میں ایک شخص بوڑھا داخل ہوا اور وہ شیطان تھا، جس کو تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے اسے لکھا ہے، اور بہت سے حوالے اس سلسلے میں کہ وہ کسی ایک مکے کے بوڑھے انسان کی شکل میں وہ داخل ہوا، جی، اور وہاں پر وہ بیٹھا اور اس نے مشورہ دیا، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے اب یہ کہ قتل کر دیا جائے، قتل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم قتل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بنی ہاشم یعنی کوئی کمزور نہیں ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، کون ہے جو ان سے مقابلہ کر پائے گا؟ بنی ہاشم اس خون کو معاف نہیں کریں گے۔ اس وقت تو پورا گھر بھرا ہوا تھا، پورا گھر بھرا ہوا تھا، اور پیغمبر ہر ایک کے محبوب تھے، ایک ابو لہب کو چھوڑ کر کے، ایک ابو لہب کو چھوڑ کر کے پیغمبر سب کے محبوب تھے، لہذا پیغمبر اس نے ان کو قتل کیسے کریں؟ اب اس میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہ جب بوڑھا آیا تو اس نے کہا کہ میری بات مان لو، ہر قبیلے سے ایک آدمی تلوار لے کر کے جائے رات میں اور ان کو ان کے بستر پر قتل کر دے، یہ بھی طے ہوا ہے کہ بستر ہی پہ قتل کرے، اور جب دوسرے روز یہ بنی ہاشم کو معلوم ہوگا کہ قتل ہو گئے تو کس نے قتل کیا، ظاہر سی بات ہے پتہ چلے گا کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، اتنے قبیلوں کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور خون بہا دے کر کے معاملہ صاف کر لیں گے، ہمارا ہدف بھی پورا ہو جائے گا، اور جو ہے ابو طالب کا بھتیجا قتل بھی ہو جائے گا، ہمارے درمیان خون بھی نہیں بہے گا۔ اس وقت تک یہی رائج بھی تھا کہ خون بہا دے دیجیے۔ جی، اب اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ خبر جناب پیغمبر اسلام کو جبریل نے دی۔ جی، اب آئیے وہ دوسری بات جو آپ کی وجہ یہ ہوئی کہ پیغمبر میں کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ کہنا ہے، بہت اچھے سے بیان فرمایا۔ جی، اب یہ ظاہر سی بات ہے وجہ کیا ہوئی؟ پیغمبر کا قتل، ہجرت کی وجہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش۔ اب پیغمبر نے اپنے بستر پر علی علیہ السلام کو ہی کیوں لٹایا اور یہ شرف مولا ہی کو کیوں ملا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی جانثار تھا نہیں،
سبحان اللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسا کوئی جانثار تھا ہی نہیں، جاسوسی کرنے والے تو تھے مگر کوئی جو ہے ان کے بستر پر پیغمبر کے لیٹنے والا ایسا کوئی فداکار نہیں تھا۔ جو مسلمان تھے وہاں پر، جو مسلمان تھے رہ گئے تھے، جنہوں نے ہجرتیں نہیں کی تھیں، ان کے اندر کسی نے اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے بستر پر لیٹ جائے، اس لیے کہ جو بھی لیٹتا وہ ابھی اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں کر پایا تھا جو علی کے پاس تھی، اس لیے کہ علی تو ولی خدا تھے، لہذا عالم ارواح نہیں، عرش سے اپنے مالک کو پہچاننے والے تھے علی، لہذا اس بستر پر سونے کے لیے ایک ایسا ہی عرفان والا بندہ چاہیے تھا جو اپنے عرفان میں علی ہو، جو اپنی معرفت میں علی ہو، جو سکون کے ساتھ جو سکون سے سو سکے، گھبراہٹ میں نہ رہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ویسا کوئی فداکار پیغمبر کے پاس تھا ہی نہیں۔ جی۔ اب رہ گئی بات، جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ پر پیغمبر کے لیٹنے کے لیے بقیہ بنی ہاشم میں سے افراد وہ پیغمبر کی طرح لیٹ جائیں، یہ کسی کے پاس صلاحیت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہوگی وہ بات جو میں یعنی اپنی تمام نقص اور اپنی یعنی فکر کی تمام نقص اور کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ تیسری جو میں نے تاریخ کا جائزہ لیا ہے، اس جائزے میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو لیٹ سکے اور ایسی فداکاری دکھا سکے، اس لیے کہ بستر نبی پر سونا یہ سونا ہی ہے، تلوار لے کے لوگ آئیں گے یہ طے ہے، چاہے کسی بات پہ مسلمان رسول اللہ کے اور یقین کرتے یا نہ کرتے، تلوار والی بات سب مان لیتے، لہذا کس بے چینی سے کون سوتا یہ نہیں معلوم ہے، یہ حکم خدا تھا۔ جبریل امین نے آ کے کہا تھا اپنی جگہ علی کو سلائیے، اپنی جگہ علی کو سلائیے اور آپ خود ہجرت کر جائیے مدینے کی طرف رات کے اندھیرے میں، آپ جب نکلیے گا تو آپ کو کوئی مشرکین میں سے دیکھ نہیں پائے گا، درحال کہ آپ ان کے درمیان سے جائیں گے، مگر اپنے بستر پر آپ علی کو سلائیے۔ تب آپ ذرا یہاں پر اگر دیکھیں، اتنے مسلمان جو کچھ بھی مکے میں رہ گئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی اس اہم منصب کو انجام دے نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو یہاں پر یہ بات مانی جائے گی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے بستر پر کوئی فضیلت دینے کے لیے نہیں لٹایا تھا، یا کوئی آپسی سمجھوتا نہیں تھا کہ تم سو جاؤ گے تو تمہیں یہ فضیلت مل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ ہم تمہارا لفظ خرید کر کے اپنی مرضی تمہارے حوالے کر دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی سمجھوتا نہیں تھا، نہ امیر المومنین صاحب کو پہلے سے معلوم تھا، لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا بستر پر سونا دو وجہوں سے، ایک تو پیغمبر کے پاس ویسا کوئی فداکار تھا ہی نہیں، جیسا کہ تاریخ میں غار کا وہ واقعہ بھی اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر آواز سن کر کے آدمی رو رہا ہے اور پیغمبر کے وجود کا پتہ دے رہا ہے، اور یہاں پر اگر آدمی سوتا تو کیا کرتا، وہاں تو رات میں دیر یعنی جیسے ان کی آوازیں سنتے چیخ چیخ کر کے رونے لگتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا حکم تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا بستر رسالت پر سونا یہ انتخاب رسالت نہیں، یہ انتخاب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیچ کی پھر سے کئی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اب آپ ہجرت فرما گئے، مدینہ ایک سیف ہیون ہے کی شکل میں ہے، یعنی وہاں پہ لوگوں نے بلایا بھی، آپ کو دعوت نامہ بھی دیا اور آپ تشریف بھی لے گئے وہاں پہ۔ اب یہ کفار مکہ سے رسول اللہ کی کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہے، کوئی چپقلش نہیں ہے اس قسم کی، اور جنگ بدر جو پہلی ہی جنگ ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ آور مشرکین نہیں ہوئے ہیں بلکہ حملہ اسلام کی طرف سے ہوا ہے، اور اسلام کی تاریخ ہی کہتی ہے کہ ہم سیلف ڈیفنس میں ہمیشہ آگے نکلے ہیں، تو یہ حملہ کیوں ہوا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ نہیں ہے، یہ سیلف ڈیفنس ہے، یہ بھی سیلف ڈیفنس ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تاریخی وجہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنے سامعین کے لیے کہ اصل میں مشرکین مکے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو بہت پریشان کرتے تھے، روز بروز ان کی اذیتیں بڑھتی جاتی تھی، پانی بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو یہ لٹا کر کے دہکتے ہوئے پتھر پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالتے تھے۔ اللہ، یہ خبریں پیغمبر تک پہنچتی تھی، تمام مسلمانوں کو یہ پریشان کرتے تھے، تو ان مسلمانوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے پیغمبر نے بھی ایک راستہ نکالا۔ تو حملہ کس نے کیا؟
حملہ مشرکین کی طرف سے ہے۔ اب ظاہر بات ہے پیغمبر تو خود بچ کے چلے آئے ہیں، وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کے شر سے کیسے بچایا جائے؟ مطلب جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے تو بہت سارے مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، بہت سے غریب تھے، بہت سے کمزور تھے، بہت سے بعد میں بھی مسلمان ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر ادھر چلے آئے تو لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان مسلمانوں کو ان مشرکین کی اذیت سے کیسے بچایا جائے؟ تو اذیت میں پہل کس نے کی ہے؟ مشرکین نے کی ہے۔ اب پیغمبر کا اپنا منصبی فریضہ ہی ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین کی اذیت سے بچائیں، جی یہ پہلا فریضہ، منصبی فریضہ بنتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے مشرکین یہ سمجھ جائیں کہ اگر تم آزادی سے مکے میں مسلمانوں کو نہیں رہنے دو گے تو ہم بھی تمہیں آزادی سے دنیا میں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کیسے دنیا میں نہیں رہنے دیں گے؟ وہی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اصل میں کیا تھا کہ مکے کی جو تجارت و بزنس تھی وہ شام سے بہت بڑی تھی، چونکہ جغرافیائی اعتبار سے شام یورپ سے ملتا ہے اور ادھر سے پھر جو ہے روم وغیرہ کی طرف راستہ جاتا ہے، یعنی یورپ کی طرف، اور وہ بہت بڑی مارکیٹ، شام بہت بڑی مارکیٹ، بہت بڑا بازار تھا۔ لہذا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مشرکین مکہ وہاں سے تجارت کرتے ہیں، یہاں سامان لے جاتے ہیں، وہاں سامان لے آتے ہیں، بہت بڑا ان کا، یعنی گویا مکے کیا ایک نامی معاملہ، ان کا اقتصادی ایک انحصار تھا شام کی مارکیٹ پر، جی، اور شام کا راستہ مدینے سے ٹچ ہو کے گزرتا ہے مکے کی طرف۔ اچھا، اب وہ ادھر وہ مکے والوں کو، مکے میں مسلمانوں کو مشرکین پریشان بہت کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم اگر آزادی سے مسلمانوں کو نہیں جینے دو گے تم تمہیں آزادی سے دنیا میں نہیں رہنے دیں گے، کاروبار نہیں کرنے دیں گے، کاروبار نہیں کرنے دیں گے آزادی سے۔ لہذا پیغمبر اسلام کو جب پتا چلا کہ رئیس المشرکین جو ہے ابو سفیان آ رہا ہے وہاں سے اپنا قافلہ تجارتی لے کر کے اور ادھر سے گزرے گا، تو آپ 313 انصار و مہاجرین کو لے کر کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں ایک بنیادی بہادر کی حیثیت سے پہچانے گئے ہیں، جی، بنیادی حیثیت بہادر کی حیثیت سے پہچانے گئے، لے کر کے آئے، اور اسی راستے پر ادھر ابو سفیان کو جب خبر ہوئی تو اس نے مکے والوں کو خبر کی تم لوگ ہماری مدد کرو، اور وہ سمندر دریائے سرخ کہا جاتا ہے اس کے جو ہے ساحل سے وہ مکے کی طرف یعنی اپنا راستہ اس نے بدل دیا، اور وہ جو غیر معروف راستہ تھا ادھر سے کسی طریقے سے بچتے بچاتے وہ مکے پہنچا۔ اب جو مکے میں اس نے یعنی اپنی مدد طلب کرنے کے لیے یعنی بھیجا آدمی، اور مکے والوں نے وہاں پر کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اب تو بات یعنی بہت بگڑ گئی ہے۔ اچھا یہ غرور میں بھی تھے، یہ تکبر میں بھی تھے، یہ متکبر تھے، ہم بہت بڑی طاقت ہے، ہاں ہمارے سامنے اور ایک یتیم بچہ آ کر کے مقابلہ کرے گا، یہ غریب لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے دروازے پر غلام اور نوکر رہ چکے ہیں، یہ لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ ان کو بہت برا لگا، تو وہ وہاں سے 950 یا 1000 کا لشکر لے کر کے آئے، اور اسی جگہ پر جو مقام بدر ہے وہاں پہ پیغمبر کے سامنے روبرو ہوئے، اور پھر اس میں جو جنگ ہوئی ہے وہ ایک عجیب و غریب نقشہ ہے، وہ ایک عجیب و غریب نقشہ ہے جو عموماً میں تفصیل کی طرف تو نہیں جا پاؤں گا، مگر ایک بات کا اشارہ کرتے ہوئے امیر المومنین اسلام کا جو نمایاں کردار ہے، چونکہ امیر المومنین اسلام کی زندگی سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں امیر المومنین اسلام کا ایک نمایاں کردار ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جیسے ہی ادھر سے بہادر نکلے ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ تینوں بہت بڑے بہادر تھے، اور یہ سب کے سب جو ہے ابو سفیان کے خاندان کے تھے، ہاں یہ ہندا کا باپ، ہندا کا ماموں، ہندا کا چچا، یہ جو ہے یہ سب سامنے آئے۔ تین بہادر سب سے بڑے طاقتور کہے جاتے تھے، اور ان کے سامنے کوئی جلدی ٹکتا نہیں تھا۔ اب ان کے مقابلے میں ادھر سے مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 آدمی نکلے، تو انہوں نے کہا اے محمد، ہم اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑتے ہیں، ہم ہر ایک کو منہ نہیں لگاتے ہیں، یہ جن لوگوں کو تم نے بھیجا ہے یہ ہماری شان کے لائق نہیں۔ یعنی وہ اپنی جنگ میں بھی وہ نسل دیکھ کر کے جنگ کرتے تھے۔ پیغمبر نے آواز دی عبیدہ، یہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، حمزہ جو آپ کے چچا سگے چچا ہیں، علی جو آپ کے وصی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، ہونے والے داماد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب پیغمبر اسلام کی جان بچا چکے ہیں بستر نبی پر بھی اور بستر نبی سے پہلے بھی۔ لہذا 3 ضمانتیں ہیں جو ان کے مقابلے میں نکلی ہیں، 3 ضمانتیں رسالت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو جناب مولا کائنات کے مقابل وہ بھی جلدی قتل ہو گیا، جناب حمزہ نے بھی اپنے مقابل قتل کر دیا، جناب عبیدہ کا جو مقابل تھا اس میں بڑی دیر تک چلی، تو یہ دونوں بہادروں نے مل کر کے پھر اسے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ ہو گئی دست و غریبہ والی، ایک دوسرے پر یہ سب کے سب
حملہ کر بیٹھے. اس میں جو 70 مشرکین اسیر ہوئے ہیں، مگر جو جناب شیخ مفید نے جو بات کہی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو نمایاں کردار امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ہے. اس میں 1000 میں سے مارے کتنے گئے ہیں؟ اس میں جو مارے گئے ہیں وہ تقریباً، اس میں بھی اختلافات ہیں، بہرحال 70 تو بہرحال مارے گئے ہیں اور 70 اسیر ہوئے ہیں جی. اور اس میں زخمی بھی بہت سے ہوئے ہیں. اور اس میں سے جو مین لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں. جو اصل کمر ٹوٹی ان کی وہ مین لوگ، وہی عتبہ، شیبہ، ولید جیسے بہادر مارے گئے ہیں. جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے قول کے مطابق آدھے لوگوں کو، وہ آدھے انہوں نے کہا 36 کو مولا کائنات نے ڈائریکٹ مارا ہے. بقیہ میں مولا کائنات کسی کے ساتھ شریک رہے، مطلب کوئی کر رہا تھا، کمزور پڑ گیا تو مولا پہنچ گئے. اس طریقے سے جو آدھا انہوں نے کہا ہے اس حساب سے کیا ہے 70 ہوتے ہیں. مگر دوسرے اقوال کیا ہے کہ 700 مارے گئے ہیں. تو 700 اگر مارے گئے ہیں تو اس میں سے بھی آدھے کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے. جس قول بھی تاریخ کی طرف آپ جائیے اس میں مولا کائنات کا سب سے نمایاں کردار یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ مشرکین کو قتل کیا ہے اور سب سے زیادہ مشرکین کے قاتل رہے، اور یہی چیزیں وہ سبب بنی ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں تو مولا کائنات سے پھر انہوں نے دوستی نہیں کی ہے، محبت نہیں کر پائے. اور بہت قیمتی جملہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد وہ کبھی دوست نہیں بن پائے. اور کربلا تک یہ بات جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تو آپ سے کہا گیا تھا کہ تمہارے والد کی دشمنی میں ہم قتل کرنا چاہتے ہیں. اور بالآخر یہ شب آ بھی گئی کہ میرا مولا اس عظیم مصیبت میں آج کی شب گرفتار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب کے مصائب کے حوالے سے آپ چند باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے وہ عظیم لمحات جی. جب آپ کو ظاہری حکومت ملی ہے 4 اور سوا 4 سال، مگر امیر المومنین علیہ السلام کو نہ پہلے سکون سے دشمنوں نے رہنے دیا اور نہ تو حکومت ملنے کے بعد. اور آپ کی یہ پوری عمر جو گزری ہے حکومتی عمر، دشمنوں نے کبھی بھی آپ کو سکون سے نہیں، جب آپ خلافت میں نہیں تھے تب بھی سکون سے نہیں رہنے دیا. پوری زندگی آپ کی مصائب ہے. جب آپ خلافت میں آ گئے تو دشمنوں نے آپ کو چین سے جینے نہیں دیا، چین سے آپ کو حکومت نہیں کرنے دیا. اور ان حالات میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا فریضہ نہیں بھلایا ہے. امیر المومنین علیہ السلام اپنے فریضے کی طرف، ایک جو انسانیت دوستی کے نام سے آپ کہہ لیں، آپ نے غریبوں تک روٹیاں پہنچائی ہیں، مسکینوں تک روٹیاں پہنچائی ہیں. اور جب آپ نے روٹیاں پہنچائی ہیں، ان روٹیاں پہنچانے کی تاریخ میں ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ جب ان مسکینوں کے پاس آپ رات کے سناٹے میں جاتے تھے، کوئی مولا کو پہچان نہیں پاتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس فقیر کو جب روٹی دی ہے تو اس کو ایک روٹی اور بڑھا کر دی ہے، اس لیے کہ ابن ملجم جب آیا تھا تو انہی مسکینوں اور فقیروں میں اس نے پہلے قدم رکھ کر کے پناہ لی تھی، چونکہ یہ خوارج میں سے تھا اور ابن ملجم پہچانا ہوا چہرہ تھا کوفے میں، لہذا وہ خوارج میں سے تھا. اب کہیں کوئی پہچان کر کے مجھے قتل نہ کر دے تو وہ فقیروں کے بھیس میں آیا تھا. تو امیر المومنین السلام جب اس فقیر کو روٹی دینے لگے تو اس فقیر نے کہا اے آنے والے عرب، تو نے مجھے ایک روٹی روزانہ دیتا تھا، آج 2 کیوں دے رہا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ تیرے یہاں آج کوئی مہمان بھی ہے، آج تیرے یہاں کوئی مہمان بھی ہے. آپ ذرا سوچیں، مولا کو معلوم ہے کہ مہمان ہے، مولا کو خبر ہے یہ میرا قاتل ہے، مگر مولا نے انسانیت کے راستے کو کبھی، اپنے منصبی فریضے کو کبھی مولا کائنات نے چیلنج نہیں کیا ہے. ہمیشہ آپ نے اپنے فریضے کو پورا کیا ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ شب عجیب و غریب شب تھی، عجیب و غریب شب. ہمیشہ آپ نے اپنوں کو، یہاں تک کہ کوفے کے یتیموں کو آپ نے منہ تک میں نوالا کھلایا ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کہ وہ شب نہایت ہی غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی شب تھی جب امیر المومنین علیہ السلام یعنی شب 19 رمضان مبارک کی شب 19 ہے، غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی. جس بے چینی میں، مولا بیمار نہیں ہے مگر بے چین ہے، بہت ہی بے چین ہے مولا. آپ اگر اس کو آپ محسوس کرو، اندازہ لگائیں تو یہاں پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ گھروں میں کوئی مریض ہوتا ہے اور کوئی ایسا مرض ہو جو جان لیوا مرض ہو، جب وہ بے چین ہوتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے.
अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम मरीज भी नहीं, बीमार भी नहीं है, मगर बहुत बेचैन है। बेचैनी का अंदाज़ा जनाब उम्मे कुलसूम ने लगाया कि जब आपको दस्तरखान पर, उस रोज़ जनाब उम्मे कुलसूम के घर आप मेहमान थे, अपनी छोटी बेटी के घर, जब आपने दस्तरखान पे दूध और नमक रखा, रोटी, तो बड़ी देर तक आपने देखा, बेटी उम्मे कुलसूम तेरे बाप ने एक दस्तरखान पे 2 निमतें कभी देखा तुमने खाया है? तो जनाब उम्मे कुलसूम बाप की मोहब्बत में नमक उठा रही थी, कहा नहीं बेटी दूध उठा लेते। लिहाजा अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमक और रोटी आपने खाया है। उसके बाद जनाब उम्मे कुलसूम कहती मैंने कभी नहीं देखा कि बाबा इस तरह मेरे बेचैन रहे हो। कभी मुसल्ले पर, कभी बाहर आते हैं, आंगन में देखते हैं आसमान की तरफ, फिर मेरे बाबा जाते हैं मुसल्ले की तरफ। और ऐसा गम का माहौल, ऐसा गम का माहौल था कि उस गम के माहौल के लिए बस इतना ही मैं कह देना काफ़ी समझता हूँ कि जनाबे उम्मे कुलसूम कहती हैं कि मेरे बाबा, मैंने खुद देखा कि जब बाबा नमाज का वक्त करीब आया है तो बाबा जब जाने लगे तो घर में जो बतें पली हुई थी उन्होंने बाबा का दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ लिया तो मेरे बाबा उनको ये कह के छुड़ा करके आगे बढ़े कि तकदीर इलाही यही है। फिर आगे बढ़े तो जैसी दरवाज़ा खोला तो जंजीरों ने इमाम की कमर में को पकड़ लिया। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुक़द्दरात इलाही यही हैं। पूरे कूफे का माहौल सोगवार था, पूरे कूफे का माहौल सोगवार था। अभी जबकि अभी अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाहयात हैं, मगर हाँ अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इतना फरमाया था, ऐ मेरी बेटी उम्मे कुलसूम, ये जानवर बेजुबान है, इनको खाना और इनका पानी देती रहना, अगर न दे सकना तो बेटी इन्हें आज़ाद कर देना, ये बेजुबान जानवर है, इन्हें आज़ाद कर देना, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, ये अपना रिस्क खुद तलाश कर लेंगे। ये कह के अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर की तरफ, मस्जिद की तरफ जब चले हैं, मैं यहाँ पे रुक के एक बात कहूँगा कि मौलाए कायनात, आप एक बेजुबान परिंदे के लिए कह रहे उम्मे कुलसूम से, बेजुबान है, अगर पानी और दाना न दे पाना तो इन्हें आज़ाद कर देना। मगर करबला में आपके हुसैन ने उस बेजुबान के लिए पानी मांगा था, उस बेजुबान के लिए पानी मांगा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, जो 6 महीने का बच्चा था, मगर जालिमों ने कैसे इनकार किया। वो करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो शेर कहता है, काश मेरे शिये तुम करबला में होते तो देखते इनकार कैसे किया गया है, तीर से शोबा से इनकार किया गया है, कहीं ऐसे इनकार किया जाता है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफे की उस पुरसोज माहौल और उस पुरसोज और सोगवार माहौल में आप मस्जिद कूफा में आए हैं और उस जालिम को भी जगाया, उस जालिम को भी जगाया है जो मस्जिद कूफा में सो रहा था। मौलाए कायनात अदादारों, जिस वक्त जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे के उस पुरसोज और सोगवार माहौल में अपने घर से मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए हैं और आने के बाद इमाम ने जहाँ सबको जगाया है वहीं अपने कातिल को भी जगाया है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो आवाज़ अज़ान बुलंद की, कूफे वालों आवाज़ के बाद तुम अली की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, ये आखिरी बार अली की अज़ान की आवाज़ है। अली की आवाज़ अज़ान कहाँ तक पहुँच रही है, मलाइका सुन रहे हैं, अजिन्ना सुन रहे हैं, पूरे कूफे वाले सुन रहे हैं। मौलाए कायनात गुलदस्ते मुअज़्ज़िन से नीचे उतरे और एक मरतबा इमाम आली मकाम मेहराब में अल्लाहु अकबर की वो आवाज़ बुलंद करते हैं। इमाम आली मकाम के पीछे सफ़े लगी हुई हैं। इमाम आली मकाम जैसे ही सजदे में जाते हैं, इमाम अपने सर को उठा रहे हैं। जालिम ने बड़ी ताकत से वो तलवार मारी जो 1000 दिरहम की जहर से बुझाई गई थी, अगर दुनिया पे मारी जाती तो दुनिया खत्म हो जाती। एक मरतबा जैसे ये तलवार वो ज़रबत लगी है इमाम के सरे अक़दस पर, उसी जगह जहाँ जंग खंदक में मौला को वो जख्म लगा था, इमाम ने आवाज़ दी, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। अदादार इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे देखा, कहा मेरे बाबा हम यतीम हो गए, ये हमारा क्या हाल है। मगर मैं कहूँगा मौला हसन मौला हुसैन से, आप यतीम हुए मगर आपके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी नहीं
है, मगर कल करबला के सहरा में अरे बाप की शहादत के बाद वही बीमार बेटा होगा, हाथों में हथकड़ी होगी, पाँव में बेड़ियां होंगी और असीरी की दुनिया होगी और इसी कूफे के बाजार में लाए जाएंगे। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, आपसे अलविदा लेने के पहले सिर्फ एक जुमला कहने को दिल चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शिद्दत से अपने अहले बैत को चाहा था, दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और बाद में बार 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 एक एक फर्द से इंतकाम लेती रही। क्या कसूर था ज़हरा का और ज़हरा के बच्चों का। नाज़रीन, खुदा हाफिज़ व नासिर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।